بہت ہی محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر نعیم انور نعمانی صاحب، عزت مآب ڈاکٹر شاہدہ نعمانی، چیئرپرسن شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز، رضاکار اور معزز مہمانان گرامی، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر شاہدہ کا بہت بہت شکریہ، اور جو شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم ہے، رضاکار ہیں، والنٹیئرز ہیں، آفس بیئرز ہیں، آپ سب کا شکریہ کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے پھر محبت سے نوازا، ویلکم کیا، اور یہ ایک چھوٹی سی آپ نے گیدرنگ ایک یہاں رکھ لی، ملاقات کی ایک صورت بن گئی، ملاقات کی ایک سبب اور وسیلہ بن گیا، اور ساتھ ہی یہ کچھ گفتگو کا سبب اور وسیلہ بن گیا۔ انسان ایک اللہ رب العزت کی ایسی ایک تخلیق ہے کہ جسے اللہ پاک نے تمام وہ حواس عطا کیے ہیں جو دیگر بھی زندہ چیزوں کو عطا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، محسوس کرنے کی طاقت، یعنی جسے ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، 5 سینسز، وہ اللہ پاک نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ اور یہ دیگر جانداروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتے ہیں۔ انسان جو ممتاز ہے وہ اپنے فہم و ادراک کی وجہ سے اور اپنے شعور کی وجہ سے ممتاز ہے، اور جو انسان کو شرف حاصل ہوا ہے اور جو انسان کو برتری حاصل ہوئی ہے، یہاں تک کہ جمادات پہ، نباتات پہ، حیوانات پر اور دیگر مخلوقات پر، اس کے علاوہ جو ملائکہ پر بھی جو ایک شرف حاصل ہوا ہے، وہ انسان کا وہ فہم ہے، انسان کا وہ ادراک ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک انسان کو جو ایک شعور ہے نا، شعور، فہم و ادراک، اس کی وجہ سے ایک شرف حاصل ہے انسان کو، اور ممتاز ہے تمام مخلوقات میں انسان۔ اس فہم و ادراک اور اس شعور کے ساتھ انسان جیتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور جب جیتا ہے اور زندہ رہتا ہے تو اس کے ارد گرد سماج کا ایک حلقہ بنتا ہے۔ وہ پہلا حلقہ اس کے خاندان کا ہے، رشتوں کا ہے، خونی رشتوں کا ہے، پھر ان خونی رشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ایک برادری کا رشتہ ہے، پھر اس سماج کے رشتے میں جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں اس محلے کا ایک رشتہ ہے، پھر اس آپ کا جو علاقہ ہے اس شہر سے آپ کا ایک رشتہ ہے، پھر جس ملک میں رہ رہے ہیں اس سے آپ کا ایک رشتہ ہے۔ یعنی انسان جو ہے اس کی ایک حیثیت فہم و ادراک کی وجہ سے بلند ہے، اور ایک حیثیت اس کے سماجی تعلقات کی وجہ سے بلند ہے۔ تعلقات کی یہ نوعیت ہم مختلف جانداروں میں بھی دیکھتے ہیں، مختلف جانوروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی تعلقات کی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ اس جانور کا بھی ایک قبیلہ یا ایک خاندان یا ایک نوع یا ایک جنس ہوتی ہے، وہ مل کے رہتے ہیں۔ لیکن انسانوں میں جو سماج ہے اور اس میں جو رشتے ہیں، ان کی خاص نوعیت ہے، ہر رشتے کی ایک حیثیت ہے، ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے، ہر رشتے کا ایک تقدس ہے، اور اس تقدس کی کچھ جو ہے حدود و قیود ہیں رشتوں میں۔ تو اس طرح سے انسان کی جو ایک خوبی جو پہلے میں نے بیان کی، جو اسے ممتاز کرتی ہے، شرف دیتی ہے، وہ اس کا فہم و ادراک اور شعور ہے، جو کسی بھی مخلوق میں اس طرح سے موجود نہیں ہے، اسی طرح سے کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے اعلیٰ مخلوق ہمارے دینی تعلیمات کی بنیاد پہ وہ فرشتے ہیں، مخلوقات میں پاک صاف اچھے، لیکن ان کے پاس ایک نوعیت ہے، وہ صرف خیر کی نوعیت ہے، اور خیر کی نوعیت بھی ان کے اوپر بحکم لازم ہے، وہ حکم کی تعمیل میں ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے، خیر بھی ہمارے پاس موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس چوائس کا آپشن ہے۔ یعنی دیگر اگر مخلوقات ہیں تو وہ حکم کے تابع ہیں، اپنی فطرت کے تابع ہیں، اپنی جبلت کے تابع ہیں، لیکن انسان کے پاس چوائس ہے، اور اس چوائس کی وجہ سے، اس انتخاب، خیر و شر میں انتخاب کی وجہ سے ہی انسان کو وہ شرف حاصل ہوا ہے۔ دوسرا جو شرف ہے جو میں آپ کو نقطہ بتا رہا تھا، وہ سماجیات میں تعلقات کی نوعیت ہے۔ تعلقات، آپ بغیر تعلقات کے رہ نہیں سکتے۔
اگر آپ چاہیں کہ سماج میں رہتے ہوئے آپ تنہا رہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جائیں گے، کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جائیں گے، کسی ٹراما کا شکار ہو جائیں گے، کسی صدمے سے دو چار ہو جائیں گے، اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ بری طرح سے، جس کو میں صحیح کہوں تو تہس نہس ہو جائے گی، ڈیمیج ہو جائے گی۔ تو سماج میں بھی آپ کی ایک حیثیت اور مقام ہے۔ ان دو نقطوں کو سمجھانے کے بعد سخن لامکانی کا جو ہمارا آج کا عنوان ہے اس کی طرف میں اب آپ کو لے آتا ہوں کہ آپ جب سماج میں رہتے ہیں تو آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، لوگوں سے آپ کا رویہ ہے، لوگوں سے آپ کی لین دین ہے، لوگوں سے آپ کے معاملات ہیں۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ ہمیشہ سب اچھا نہیں ہوتا، سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ کے بہت سارے جو تعلقات ہیں نا، خون کے رشتے ہیں، پھر آپ کی برادری کے رشتے ہیں، پھر آپ کے دوست احباب کے رشتے ہیں، پھر آپ جس کمیونٹی میں رہتے ہیں اس کے رشتے ہیں، آپ کا اسکول ہے وہاں آپ کے دوست ہیں، آپ آفس میں ہیں وہاں آپ کے کولیگ ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ کا جو ایک پروفیشنل دائرہ کار ہوتا ہے اس میں آپ کے تعلقات بن جاتے ہیں۔ تو یہ تعلقات کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں، نوعیت ہیں، اور اس میں ظاہر بات ہے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے تعلقات اچھے رہیں، میں بھی لوگوں سے اچھا رہوں اور لوگ بھی مجھ سے اچھے رہیں۔ تو جب تک آپ اچھے رہتے ہیں، جب تک آپ سب ٹھیک کرتے رہتے ہیں تو ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ اور آپ کسی کے ساتھ 100 نیکیاں کر لیں، 1000 نیکیاں کر لیں، اور لوگوں کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھیں، احسان کا رویہ رکھیں، اور دیتے رہنے کا رویہ رکھیں، محبت دینا، وقت دینا، اور جو مادی لوازمات میں کسی کی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے رہنا۔ ہر رشتے کی ایک ضرورت ہے، فیملی میں کچھ ضروریات ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، دوست احباب کی کچھ ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں، رشتہ داروں کی ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کی کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں۔ یعنی جہاں آپ لوگوں کی توقعات پہ پورے اترتے رہتے ہیں اور جہاں آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا رویہ رکھتے رہتے ہیں، سب اچھا چلتا رہتا ہے۔ کہیں اچانک آپ سے کوئی ایک غلطی ہو جائے، کہیں آپ سے اچانک کہیں کوئی کمی اور کجی رہ جائے، اور کہیں آپ سے کوئی دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ آپ کا سماج کا بڑا مضبوط اور بہت گہرا تعلق تھا، اور جن سے آپ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا بس یہ مجھے سمجھتا ہے اور یہ میرا بہت گہرا اور پکا رشتہ دار ہے، بہت گہرا اور پکا دوست ہے، اور بہت ہم دونوں کی ہم آہنگی ہے، کبھی آپ کوئی غلطی دانستہ کر دیں یا نادانستہ آپ سے غلطی ہو جائے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ ساری جو گزشتہ خیر تھا، جتنی نیکیاں تھیں، جتنی آپ نے بھلائیاں اچھائیاں کی تھیں، وہ لوگ ایک لمحے میں بھول جائیں گے، ایک لمحے میں بھول جائیں گے، اور آپ کی اس ایک غلطی کو پکڑ کر، اس ایک کوتاہی کجی خامی کو پکڑ کر آپ کی پچھلی ساری نیکیوں کو وہ رائے گاں اور ضائع کر دیں گے، اور آپ پھر معذرت کرتے رہیں گے، آپ معافی مانگتے رہیں گے۔ کوئی شخص آپ دیکھیں گے کہ وہ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ سوچیں گے یار اس کے ساتھ تو میں نے یہ بھی کیا، اتنا اچھا رکھا اس کے ساتھ رویہ، اور ایک اتنی سی بات پر یہ شخص جو ہے مجھ سے خفا ہو گیا اور ناراض ہو گیا، اور اب اس سے میں معذرت کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، اور یہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنے روابط ہیں، سماجی روابط ہیں، چاہے وہ خون کے رشتے ہیں، برادری ہے، دوست احباب ہیں، جب تک آپ سب ٹھیک رکھیں گے ٹھیک رہے گا، اور کہیں اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی تو کوئی شخص آپ کو مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساری وہ پچھلی جو گزشتہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوئی ہے، کوئی بھلائی کی ہوئی ہے، کوئی اچھائی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، اچھا آپ نے اس کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے، وہ سب فراموش کر دے گا اور وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ دنیا کیا ہے، اور یہ زندگی کیا ہے، اور یہ رشتے کیا ہیں، اور یہ تعلقات کیا ہیں۔ وہ لمحہ آپ کے اوپر زندگی کی اور دنیا کی اور متاع دنیا کی اور رشتوں کی بے ثباتی ظاہر کر دے گا، اور وہ نقطہ ہے جو آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے۔ یار جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، یہ میری ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا سارا پچھلا نیکی کا کام انہوں نے بالکل ہی جناب بھلا دیا، ان کو یاد ہی نہیں رہا میں نے یہ کیا، فلانے وقت میں یہ کیا، فلانے وقت میں یہ کیا، اور ابھی اتنی سی بات پہ مجھے درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک وہ نشان بن گیا ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔
آپ ٹھیک چلتے رہیں تو سب ٹھیک ہے، اور ذرا سا آپ غلطی کرتے ہیں، بہت قریبی رشتوں میں بھی کر کے آپ یہ دیکھ لیں، اور بہت قریبی دوست احباب میں بھی کر کے دیکھ لیں تو آپ کو مارجن نہیں ملے گا۔ تو وہ نقطہ وہ ہوتا ہے دنیا کی بے ثباتی کا، دنیا کی بے ثباتی کا، کہ یا اللہ یہ دنیا اتنی غیر یقینی ہے، اور یہ دنیا اتنی بے ثبات ہے، اور یہ اتنی ناقابل بھروسہ، اور اتنے جن رشتوں کو ہم بڑے اٹوٹ اور مضبوط سمجھتے ہیں وہ اتنے کمزور رشتے ہیں، اتنے کمزور رشتے ہیں۔ وہ لمحہ آپ کے لیے ایک ٹوسٹنگ پوائنٹ کہہ لیں یا ٹرننگ پوائنٹ کہہ لیں، جہاں سے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ سوچتے ہیں کہ کہاں ایسی جگہ ہے، کہاں ایسی نقطہ ہے، کون سا میرا ایسا رابطہ اور تعلق ہے کہ جہاں میری غلطی جو ہے نا وہ نوٹ نہ ہو، میری غلطی نوٹ نہ ہو۔ تو وہ آپ کے لیے میں نے کہا نا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے، آپ کو گھما دیتا ہے۔ آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص زندگی میں اس لمحے سے گزرتا ہوگا، ہر شخص زندگی میں اس لمحے سے گزرتا ہوگا۔ وہ جو آپ جب ٹوٹتے ہیں نا لوگوں سے، روابط اور تعلقات میں جب آپ ٹوٹتے ہیں کہ یار اس نے مجھے اتنی سی غلطی کی گنجائش میں دی، ایک غلطی کی گنجائش بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں نے ایک غلطی کی، سب لوگوں نے بھلا دیا، وہاں سے پھر آپ گھومتے ہیں، اور جب آپ گھومتے ہیں تو پھر کسی ایسی ہستی، ایسی ذات کی تلاش کرتے ہیں جہاں یہ معیارات جو سماجی روابط کے معیارات ہیں یہ معیارات نہ ہوں، اور وہ جب آپ تلاش کرتے ہیں تو پھر آپ کو بارگاہ الہی کی رحمت میں پناہ ملتی ہے، رحمت میں پناہ ملتی ہے۔ آپ کتنے اچھے ہیں، ہمارے لباس کتنے اچھے ہیں، محفل میں ہم بیٹھتے ہیں، ہماری رویہ، ہماری بول چال کتنی اچھی ہے، لیکن ہم اندر سے کتنے گندے ہیں یہ تو ہم خود جانتے ہیں۔ ہم اندر سے ہو سکتا ہے کہ اوپر سے ہمارے کپڑے بہت اچھے ہوں اور ظاہراً، اور ہم نے بہت اچھی سی کوئی خوشبو لگائی ہو اور بڑے مہک رہے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اندر سے ہم بہت گندے ہوں، بہت میلے ہوں اندر سے۔ اسی طرح سے آپ روحانی طور پہ دیکھ لیں کہ ظاہراً آپ محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، بڑی اپنی شخصیت کو بڑا محترم اور معزز بنا کر پیش کر رہے ہیں، کہ اندر سے ہم کتنے تعفن زدہ ہمارا کردار اور ہمارا وجود اور ہمارے معاملات ہیں، یہ تو ہم خود جانتے ہیں، خود جانتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کی شخصیت کا پہلو کسی پر عیاں ہو جائے تو جتنے لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ کی واہ واہ کر رہے ہیں، آپ کی جیجا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں کرے گا، ایک بندہ بھی نہیں کرے گا آپ کی یہ سب، لیکن یہ ساری آپ کی برائیاں، آپ کے اندر کا سارا تعفن اور آپ کے اندر کی ساری غلاظت اللہ رب العزت کے اوپر آشکار ہے، کھلی ہوئی ہے۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ آپ کے اندر جو خیال اٹھتا ہے نا اس خیال کو جاننے والا ہے، وہ سوچ کو جاننے والا ہے، اندر جو کچھ اٹھ رہا ہے وہ سب کو جاننے والا ہے، وہ آپ کے ایک ایک لمحے کو جاننے والا ہے، آپ کی محفل اور آپ کی تنہائی اور آپ کی خلوت، ایک ایک لمحے کو وہ جاننے والا ہے۔ اور وہ اس سب کو جاننے کے باوجود اس نے کہا کہ میں ستار العیوب ہوں، تمہارے عیبوں پر میں پردہ ڈالنے والا ہوں، تمہارے عیبوں کو میں ڈھانپنے والا ہوں، تمہاری خطا پوشی میں کرنے والا ہوں۔ تو آپ یہ سوچیں گے اس لمحے یار یہ جو میری عیب ہیں، یہ جو میری خطائیں ہیں، یہ میری برائیاں ہیں، اگر میرے جو سماجی روابط کے تعلقات ہیں اس میں سے کسی ایک پر بھی آشکار ہو جائے تو اگلے لمحے وہ مجھے دھتکار دے گا، اپنی زندگی سے نکال دے گا، رابطہ منقطع کر دے گا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو میری ایک ایک خطا کو جاننے کے باوجود اس نے مجھ پر اپنے کرم کا دروازہ بند نہیں کیا، اپنی مہربانی کا دروازہ بند نہیں کیا، اپنی عطاؤں کا دروازہ بند نہیں کیا، اپنی نوازشات کا دروازہ بند نہیں کیا، اور نہ صرف وہ مجھے نوازتا بھی رہا بلکہ میرے گناہوں کو چھپا کر، میرے عیبوں کو چھپا کر لوگوں میں میری عزت اور میری بات بھی بناتا رہا، اور مجھے بڑا محترم اور معزز اس نے لوگوں میں رکھا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو لوگوں کی خطا پوشی کرتی ہے، پردہ پوشی کرتی ہے۔ اور کوئی آپ کسی کے سامنے کوئی آپ کی ایک غلطی یعنی کوئی ایک عیب، ایک گناہ، ایک خطا ظاہر ہو جائے، صبح آپ دیکھیں گے پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹا ہوگا، آپ سمجھیں گے شاید یہ خبر اخبار میں چھپ گئی، یار یہ کیسے پتہ چل گیا، یہ کیسے پتہ چل گیا۔ تو لوگوں کی میں بتا رہا ہوں کہ یہ رشتوں کی، تعلقات کی بے ثباتی ہے۔ تو پھر آپ جب نکلتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں رہنا ہے، تعلقات کو میں توڑ نہیں سکتا، تعلقات کے بغیر میں جی نہیں سکتا، ٹھیک ہے دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا میں تعلقات کو بحال رکھتا ہوں، ہر تعلق کا جو تقاضا ہے وہ میں پورا کرتا ہوں، لیکن ان تعلقات میں کھو کر اپنی اصل ذات کو نہیں بھول جاتا اور اپنے خالق اور مالک کو نہیں بھول جاتا، جو اتنا کریم ہے کہ میرے عیبوں کو جاننے کے باوجود اپنے کرم کا، اپنے فضل کا
دروازہ، اپنی عطاؤں کا دروازہ مجھ پہ بند نہیں کرتا، عطائیں جاری رکھتا ہے، اور نہ صرف عطائیں جاری رکھتا ہے بلکہ میرے عیبوں اور گناہوں کو جاننے کے باوجود ان پہ پردہ ڈال کے مجھے معاشرے میں اور سماجی روابط کے تعلقات میں محترم اور معزز بنا کے رکھتا ہے۔ تو وہ لمحہ پھر آپ کا ایسا ہوتا ہے، تو پھر میں نے کہا کہ آپ کو کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار قریبی، آپ کر کے دیکھ لیں، ہوا سب کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ندا دی جاتی ہے، صبح جب صبح ہوتی ہے نا، دن کا آغاز ہوتا ہے، کار زندگی شروع ہوتا ہے، تو آواز دی جاتی ہے بارگاہ الہی کی جانب سے، ندا بلند ہوتی ہے کہ رات کے گناہ گار کہاں ہیں، رات کے گناہ گار کہاں ہیں، وہ لوٹ آئیں، اللہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کے گناہ گار کہاں ہیں؟ یہاں تو کسی کے سامنے آپ ایک خطا اور گناہ کر لیں تو وہ کہے گا نکل جاؤ میری زندگی سے، آئندہ مجھے نظر مت آنا، تم آئندہ میرے گھر مت آنا، خبردار جو تم نے اس طرف کا رخ کیا، خبردار جو آئندہ مجھے تم نے کال کی۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کہاں ہیں رات کے گناہ گار، آ جائیں، میرا دروازہ رحمت کھلا ہے، داخل ہو جائیں، واپس آ جائیں۔ پھر شام کو ایسی صدا دی جاتی ہے کہ کہاں ہیں دن کے گناہ گار، دن کے گناہ جنہوں نے دن میں کیا، کہاں ہے اللہ کی رحمت منتظر ہے، آ جاؤ واپس اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی رحمت کی طرف واپس آ جاؤ، انتظار کر رہا ہے۔ وہ ہے کوئی ذات ایسی، ہے کوئی رابطہ ایسا، ہے کوئی تعلق ایسا، ہے کوئی رشتہ ایسا جو اتنا ہو کہ رات کے گناہ گار کہیں آ جائیں، پھر شام کو آواز آئے کہ دن کے گناہ گار کہیں آ جائے؟ کوئی رابطہ ایسا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کا۔ تو اس ذات کے جب اتنا کرم اور اتنا فضل ہے تو پھر ہم جتنی زندگی کی دوڑ ہے اس میں جہاں ہمارا جو مقام ہے وہ ہم پورا کریں، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں وہ ہم پورے ادا کریں، لیکن اس میں اتنے نہ کھو جائیں، اس میں اتنے نہ گم ہو جائیں، اتنے نہ اس میں کھو جائیں کہ وہ جو اتنا کریم مالک ہے جو کہتا ہے کہ کہاں ہیں رات کے گناہ گار، آ جائیں میں ان کو دوبارہ ویلکم کر لیتا ہوں، شام کو کہے کہاں ہیں دن کے گناہ گار ہیں۔ واہ، ایسی کوئی ذات ہے؟ یہاں تو بندے ہمیں ایک غلطی کا مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں، تو واقعی کسی بندی کے پاس کسی رابطے، کسی رشتے، کسی تعلق میں کوئی ایک غلطی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ غلطی کی گنجائش تو اس بارگاہ میں۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو آیا تو بارگاہ الہی سے ہی ہے، تو یہاں کھو کے وہ بھاگ جاتا ہے، جس طرح پنجرا کھولیں نا تو پرندہ اڑ جاتا ہے، پھر پیچھے بھاگتے رہتے ہیں آپ، تو بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا بارگاہ الہی سے دنیا میں، تو وہ بھاگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو بندہ تو میرا تھا، اور عالم ارواح میں یہ مجھ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، قالو بلا کی صدا لگا کے آیا تھا، یہاں کے مجھے بھول گیا، بھاگ گیا۔ تو پھر اللہ انتظار کرتا ہے کہ یہ مجھ سے غافل ہو گیا ہے، مجھ سے اس نے رخ موڑ لیا ہے، بھاگ گیا، شاید یہ پلٹ آئے۔ تو فرمایا کہ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے یہ بندہ کب واپس پلٹے گا۔ تو فرمایا کہ جب بندہ واپس پلٹتا ہے نا تو کہتے ہیں کوئی اگر وہ ایک بالش آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف، اس بارگاہ کی طرف جب واپس لوٹتا ہے، ایک بالش آگے بڑھتا ہے، تو کہا کہ اللہ پاک ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، تم اس کی طرف یعنی کہ ایک قدم بڑھاؤ نا، تو وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے۔ اور کہا کہ کوئی اگر چل کر آتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے، دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے کہ واپس تو لوٹ آ اور واپس تو پلٹ آ۔ تو دنیا تو ہے، دنیا میں نے کہا نا انسان کا جو شروع میں نے کہا جو تخصص ہے، جو اس کو شرف حاصل ہے، تمام مخلوقات میں بلندی حاصل ہے، وہ ایک اس کے فہم، ادراک اور شعور کی وجہ سے ہے، اور دوسرا جو سماجی روابط ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ تو آپ سماج میں رہیں اور سماجی روابط کے تقاضے، جس کو ہم دینی زبان میں حقوق العباد کہتے ہیں، وہ پورے کریں، لیکن اس میں کھو نہ جائیں، اس میں گم نہ ہو جائیں، اس میں کھو کر گم کو اس رحیم، اس کریم ذات کو نہ بھول جائیں، اس سے دور نہ ہو جائیں کہ جو آپ کی ہر غلطی پر معافی کا کہا کہ اتنا ہے کہ اگر ایک شخص نے یعنی کہ 100 سال گناہ کیے ہیں یا 70 سال کا گناہ گار ہے، اور وہ مرنے سے پہلے جب یعنی کہ بالکل سرٹین ڈیتھ جسے ہوتی ہے نا، یقینی موت، اس یقینی موت یعنی کہ جب یہ روح نکلتے نکلتے یہاں تک نہ آ جائے، یہاں تک نہ آ جائے، اس سے پہلے نیچے تک، یہ بالکل اینڈ ہوتا ہے جب بندے کی جان نکلتی ہے، بس یہ اینڈ ہوتا ہے، وہ آخر ہچکی جس کو نہیں کہتے، وہ ایسے آخر ہچکی ہوتی ہے اور یہاں سے روح نکل جاتی ہے، اس آخر ہچکی سے
چند لمحے پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے گا نا، چند لمحے پہلے بھی، میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں، اس لمحے سے پہلے سارے گناہ۔ تو ایسی ذات کو آج بندہ چھوڑ دے، ایسی ذات سے منہ موڑ لے، ایسی ذات سے لا تعلقی کر لے، اس کا شکر نہ ادا کرے، اس کا ذکر نہ کرے، اس کی حمد و ثنا نہ بیان کرے، اس کی تعریف نہ بیان کرے، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان نہ کرے، ان رشتوں میں اتنا کھو جائے کہ اسی کو بھول جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں رہیں اور دنیا کو حسین بھی بنائیں، دنیا کی حسنات مانگی گئی ہیں، دنیا کی اچھائیاں بھی مانگیں، لیکن اپنے خالق، اپنے مالک سے اپنا تعلق کبھی کمزور نہ ہونے دیں اور کبھی ٹوٹنے نہ دیں، کہ وہ ہے جو آپ کی دنیا میں کوئی آپ کی خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، زندگی کے تعلقات میں آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں 100 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور نہ صرف معاف ہوتے ہیں، چھپا کے بھی رکھتا ہے۔ آپ جب تک خود نہ بیان کریں وہ نہیں بتاتا، وہ چھپا کے رکھتا ہے، ایسے اس نے بنایا ہوا ہے نظام کہ آپ کے عیب، آپ کے گناہ، آپ کے خطائیں سب چھپے رہتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کے روابط تعلقات کو بھی قائم رکھنا ہے، جہاں جہاں جس رشتے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، لیکن سب سے بڑا حق ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل فرض عبادات ادا ہوتی رہیں گی، ہوتی رہتی ہیں اور لازمی ہے، فرض کا مطلب ہے فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے آپ، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، میں تو کہتا ہوں جب ایک لقمہ کھائے نا، وہ لقمہ یہاں اگر پھنس جائے تو وہ زندگی کا آپ کا آخری لقمہ ہو سکتا ہے۔ سانس ہوتی ہے، کبھی دیکھا آپ نے سانس اٹک جاتی ہے، وہ لوگ پیچھے مکے مار رہے ہوتے ہیں، وہ سانس اگر اٹک جائے تو آپ گئے ختم۔ تو اتنی سی زندگی ہے، تو وہ لقمہ جو آپ کھا رہے ہیں، وہ چبا رہے ہیں، جو اندر اتر رہا ہے نا، اس میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے روٹی مل گئی، میں نے کھانا کھا لیا۔ کتنے لوگ روڈ پہ پڑے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ کپڑے جب پہنے جائیں اندر باتھ روم میں یا اپنے اسٹور میں کپڑے چینج کریں، کپڑے وڑے پہن کے یا اللہ تیرا شکر ہے، روڈ پہ کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کسی نے قمیض نہیں پہنی، یہاں تک کہ ایسے لوگ ننگے پڑے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ شلوار بھی نہیں پہنی ہوتی ہے، ننگے روڈوں پر، یا اللہ تو نے میرا ستر ڈھانپا، مجھے کپڑے دے دیے۔ گھر کی چھت کے نیچے لیٹے تو کہنا یا اللہ شکر ہے میں روڈ پہ نہیں پڑا ہوا، کسی جھونپڑی میں نہیں پڑا ہوا، میں اپنے گھر میں پڑا ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سب کچھ عطا ہوتا ہے، لوگ شکر نہیں ادا کر رہے تھے، ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ ارے اللہ کے بندے دیکھ، تو باہر گھوم، روڈ پہ ایک چکر لگا لے، تجھے پتہ چلے گا کس کس کو کیا کیا نہیں ملا اور تجھے کیا کیا ملا ہوا ہے۔ شکر زبان پہ ہو تو یہ عبادت کر رہا ہوں کہ چل رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، اٹھ رہے ہوں۔ تو یہ بھی ہے کہ ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا، باتھ روم آپ جاتے ہیں نا رفع حاجت کے لیے، جب آپ باہر آتے ہیں تو وہ بھی کہا کہ تم شکر ادا کرو کہ تمہیں ایک اللہ پاک نے ایک مصیبت سے نجات عطا کی، ایک پریشانی سے نجات عطا کی۔ یعنی شیشہ دیکھو تو دعا، گھر سے نکلو تو اللہ کی یاد، گھر میں گھسو تو اللہ کی یاد، حفاظت میں اللہ کی یاد، کپڑے پہنو تو اللہ کی یاد۔ اور یہ دعائیں مسنون ہیں، اگر نہیں بھی یاد ہیں تو شکرانہ تو ہے نا، دل میں زبان میں شکرانہ ہے۔ تو بس یہ آج کا سخن لامکانی ہے کہ زندگی میں کوئی آپ کو معاف نہیں کرتا، زندگی میں آپ کی خطا پہ کوئی آپ کو گنجائش نہیں دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر لمحے آپ کو معاف بھی کرتی رہتی ہے، آپ کے عیبوں کی پردہ پوشی بھی کرتی رہتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو عیبوں کے جاننے کے بعد آپ کو دھتکارتی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ، آئندہ میری بارگاہ کی طرف مت لوٹنا۔ وہ کہتی ہے لوٹ آؤ، تم ایک قدم چلو، میں 2 قدم چلتا ہوں، ایک بالش چلو، میں 1 ہاتھ چلتا ہوں، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، ایسے یوں۔ تو اس سے بڑی اور کیا بارگاہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم کے دروازے ہمیشہ ہم پر کھلے رکھے، اور آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، خیر و برکت اور خیر و کثیر عطا فرمائے، سدا آپ کو شاد آباد رکھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔